السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں سبق میں اسراء و معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا اور پیاری بیوی، ان دونوں کے وفات، طائف کے بہت ہی برے سلوک والے سفر سے واپسی، پھر مکہ آنے کے بعد مکے والوں کا اپنی ہٹ دھرمی، ضد اور ظلم و ستم وغیرہ ان سب چیزوں پر باقی رہنا، یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں کہ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ کی طرف سے ایک بہترین سفر کا انتظام ہوتا ہے۔ وہی سفر معراج یا اسراء و معراج۔ اسراء مکہ سے بیت المقدس کے سفر کو، اور معراج بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کو کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جبریل امین براق لے کر حاضر ہوئے۔ براق وہ ایک جانور ہے، دیکھنے میں گھوڑے کی شکل کا، اس کے 2 پر اور بہت تیز دوڑنے والا، بجلی کی طرح سے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر لیا اور بیت المقدس جو فلسطین میں ہے اس کی طرف چل پڑے۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف چڑھائی شروع ہوئی، اور اس پورے سفر میں اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور اسی سفر میں آسمانوں سے واپس لوٹتے ہوئے 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، پھر وہاں سے واپس مکہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے تو پورے شرح صدر کے ساتھ، مکمل اور مضبوط یقین کے ساتھ، اور اسی سفر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورت بنی اسرائیل کے ابتدا میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات اللہ عز و جل کی جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ جب صبح ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں تشریف لائے اور لوگوں کو اپنے اس سفر کے بارے میں بتانے لگے، تو پھر مشرکین کو ایک اور موقع گویا کہ ہاتھ آ گیا، آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ مہینوں کا سفر جو ہم فلسطین کے لیے طے کرتے ہیں، تم رات کے کچھ حصے میں اس سے بھی آگے آسمانوں کا سیر کر کے آئے، مذاق اڑانے لگے۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہ کیا بتا پائیں گے ایسا سمجھ کر نعوذ باللہ کہا کہ بیت المقدس کیسی ہے، اس کی کچھ باریکیاں پوچھنے لگے، یہ سمجھ کر کے آپ نہیں بتا پائیں گے، اور اس طرح سے نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باریک چیزیں بھی بتائیں کہ جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب اس میں مشرکین ہار گئے تو کہاں وہ ہار تسلیم کرنے والے، ایک اور دلیل، ایک اور ثبوت انہوں نے مانگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں راستے میں ایک قافلے سے ملاقات کیا ہوں جو مکے کی طرف آ رہا ہے، وہ قافلہ ایسے ہے، ان کے اونٹوں کی تعداد اس طرح سے ہے، اور وہ تقریباً اگر نہ رکیں چلتے ہوئے آئیں تو تقریباً یہ وقت میں مکہ میں پہنچیں گے۔ یہ ساری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے بارے میں دے دی، اور جیسے آپ نے دی بالکل ویسے ہی رہا۔ اسی وقت وہ لوگ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت ہوئے، لیکن کافروں نے
اپنی ہٹ دھرمی، اپنے کفر پر سختی کے ساتھ ڈٹے رہنے کا ہی غلط فیصلہ کیا اور آپ کی تصدیق نہیں کی۔ اس کے بعد جبریل امین تشریف لائے اور 5 وقت کی نمازوں کے ٹائمنگز، ان کے اوقات اور ان کی پوری کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دی۔ یہ 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے صبح 2 رکعتیں اور شام 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اور قریش، یہ کافر لوگ دن بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جو بھی مکہ آتے مسافرین اور جہاں وہ لوگ ٹھہرتے ان کے پاس جاتے، ان سے ملاقاتیں کرتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور ایک اللہ کی طرف ان کو بلاتے۔ ایسے موقع پر بھی مخالفین خاموش نہ رہتے، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب یہ پیچھے پیچھے ہوتا اور لوگوں کو آپ کی دعوت قبول کرنے سے روکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوشش برابر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی درمیان ایک حج کے موقع پر مدینے کے کچھ لوگ آتے ہیں، اور جیسے اس سے پہلے آپ لوگوں نے جان لیا کہ اس کا پرانا نام یثرب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو فوراً ان لوگوں نے ایمان اور اسلام کے راستے کو اختیار کر کے فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کے لیے راضی ہو گئے۔ کیوں پتا ہے کہ وہ پہلے سے سنتے آتے تھے اپنے مدینے کے اندر یہودیوں سے کہ ایک نبی، آخری نبی کے آنے کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی ہے جن کا ذکر یہود کیا کرتے تھے، اس لیے ان سے پہلے اسلام قبول کرنے میں انہوں نے سبقت اختیار کی۔ اس سال وہ مدینے کے 6 افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے سال 12 افراد آ کر اسلام قبول کیے۔ اب جب وہ واپس لوٹنے لگے مدینہ کی طرف تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی ایک ایسے داعی مبلغ کو ہمارے ساتھ بھیجیے جو ہمیں بھی اسلام کی باتیں سکھاتے رہے اور وہاں بھی ہم ان کی صحبت میں اسلام کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ ان کو قرآن سکھائیں، دین کے احکام و مسائل کی تعلیم دیں، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مصعب بن عمیر 1 سال کے عرصے میں مدینے کے معاشرے پر اچھے اثر ڈالنے والے اور اپنی دعوت کے ذریعے ان کو راہ حق کی طرف لانے والے بن گئے۔ اگلے سال جب حج کے لیے آنے لگے تو ان کے ساتھ 70 مرد اور 2 خواتین تھیں جو اللہ کے رسول سے ملاقات کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہا، بلکہ آپ کے اس سچے دین کے حقیقی معاون اور مددگار بننے کا عہد و پیمان بھی کیا، اور پھر وہ واپس مدینہ چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آئیے انشاءاللہ ہم جانتے ہیں 9ویں درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔